السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، گجرات علم و ادب کے لحاظ سے ایک زرخیز خطہ ہے۔ یہ سرزمین سیاسی، ادبی، روحانی اور سماجی تحریکوں کا سرچشمہ بھی ہے۔ اگر اس کے تہذیبی پس منظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہلیان گجرات باشعور بھی ہیں اور علوم و فنون سے بھی بہرہ مند ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گجرات میں اردو ادب اور اردو شاعری کے بارے میں۔ یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ گجرات کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے اردو زبان کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ شواہد سے ثابت ہو چکا ہے کہ اردو کی ابتدا سرزمین پنجاب سے ہوئی ہے۔ پروفیسر حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو، جو 1928 میں شائع ہوئی، اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب خصوصاً گجرات سے ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد انڈیا میں اردو ادب کے پروفیسر ڈاکٹر محی الدین قادری نے اپنے تھیسس ہندوستانی فونیٹکس 1930 میں اس نظریے کی تائید کی ہے۔ اردو ادب کے فائنل تحقیقاتی مواد میں یہ بات موجود ہے کہ اردو ادب اور اردو شاعری میں پہلی نثر اور پہلا کلام جو کہ دستیاب اور موجود ہے وہ حاجی نوشہ گنج بخش گجراتی کی تصنیف گنج الاسرار اردو نظم میں موجود ہے۔ مشہور محقق سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اردو شاعری دکن اور دہلی میں شروع ہوئی، مگر حاجی نوشہ گنج بخش کی گنج شریف المعروف گنج الاسرار کے مل جانے سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اردو شاعری پنجاب میں دکن سے پہلے شروع ہوئی۔ گنج شریف میں جو کلام ہے وہ قلی قطب شاہ کے کلام سے زیادہ پختہ اور ترقی یافتہ اردو زبان کا نمونہ ہے۔ یاد رہے کہ حاجی نوشہ گنج بخش کی پیدائش قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ سے 14 سال پہلے ہوئی۔ اردو زبان کے بڑے محققین کی رائے میں اردو کا جو سب سے پہلا کلام ہے وہ حاجی نوشہ گنج بخش کا ہی ہے۔ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد لکھتے ہیں کہ یہ اردو کلام اس صوفی کا ہے جس نے آج سے تقریباً 450 سال پہلے پنجاب کے علاقے گجرات میں زندگی گزاری تھی۔ حاجی نوشہ گنج بخش کے کلام میں اردو کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ ایک لائن پر غور کریں، جیسے نوشہ جس کا خیر ہے پاک اللہ کا نام، اول آخر دین ہے دنیا ہے دن چار، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے کہ اردو نے شاہ جہاں کے لشکر میں جنم لیا اور بعد میں پھلی پھولی گجرات کے علاقے میں۔ اب ہم اردو کے چند شاعروں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ ان میں ایک شاعر جان محمد ہے جن کا آبائی وطن حاجی وال ضلع گجرات تھا۔ 1198 ہجری میں یہ زندہ تھے۔ اردو میں شاعری کی جو کہ ابتدائی اردو کے انداز میں تھی۔ ان کے ایک شعر پر غور کریں، تیرا نام ستار غفار ہے، میرا نام عاصی گناہ گار ہے، میرے سر پہ عیب گناہ کا انبار ہے، تو ہیں کاٹیو عیب میرے، تیری عالی دربار ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک فارسی شاعر دنا کنجائی نے بھی اردو میں شعر و شاعری کی ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغلیہ دور کے ایک عظیم شاعر نصرت مند کی جن کا تعلق گجرات سے تھا۔ نصرت مند صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے اردو میں ایک کتاب نظم کی جس کا نام نصرت نامہ ہے۔ اردو کے ایک اور شاعر چتر داس سوری کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ انہوں نے پورن بھنڈار کے نام سے پورن بھگت کا قصہ پنجابی میں نظم کیا جس میں ساتھ ساتھ اردو شاعری بھی موجود تھی۔ چتر داس سوری اردو میں الگ بھی شعر و شاعری کرتے رہے۔ آپ کا زمانہ تقریباً 1820 عیسوی کے بعد کا ہے۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر حشی محمد ناظر ہیں۔ آپ 1869 میں ہریاں والا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ گجرات سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، ریاست کشمیر کے وزیر خزانہ اور بعد میں گورنر رہے۔ اردو میں بہترین شاعری کی۔ آپ کی کتابوں کا نام نغمہ فردوس حصہ اول اور نغمہ فردوس حصہ دوم ہے۔ 1945 میں وفات پا گئے۔ اردو کے ایک اور شاعر رام سنگھ درویش 1873 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اردو ادب میں کلام موجود ہے۔ ابو البرکات مولانا محمد مالک کوہڑوی ڈنگا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ مشہور و معروف کتاب شاہانہ گجر آپ کی تصنیف ہے۔ آپ نے اردو میں اچھی شاعری کی۔ 1941 میں وفات پا گئے۔ ایک شخص مولانا نذیر احمد گجراتی ہیں جنہوں نے عمر خیام کی فارسی شاعری کا اردو میں ترجمہ کیا جو کہ بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی اردو شاعری مواد میں موجود ہے، تاہم ان کا عرصہ معلوم نہیں، یقیناً مغلوں کے آخری زمانے یا حالثہ دور میں موجود رہے ہوں گے۔ ایک اور اردو شاعر اختر حسین جعفری کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ وہ اردو میں اچھی شاعری کی۔ ان کے دو شاعری مجموعے ہیں، ایک آئینہ خانہ اور دوسرا جہاں دریا اترتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ارشد گجراتی کی جن کا تعلق تو گجرات سے تھا مگر جوانی میں بمبئی چلے گئے۔ اردو میں شاعری کے ساتھ ساتھ فلمی کہانیاں اور گانے بھی لکھے۔ مشہور اردو شاعر بشیر منظر کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ آپ 1925 میں لاہوریاں ضلع گجرات میں پیدا ہوئے اور 1990 میں وفات پا گئے۔ پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی شاعری کی۔ ان کے اردو کلام کے دو مجموعے ابو مجھے بتائیں اور شاہ در شاہ ہیں۔ اردو کے ایک مشہور شاعر حقان حاور کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ آپ نے خزاں کا چراغ، جنگل رات
اور بھنور کی آنکھ جیسی اردو غزلوں کی کتابیں تحریر کیں۔ اردو کے مشہور شاعر روحی کنجاہی کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ اصل نام کرم الہی ہے۔ 1938 کو پیدا ہوئے، اردو میں اچھی شاعری کی۔ ان کی مشہور کتاب کا نام قطب مینار ہے۔ انڈیا کے مشہور اردو شاعر کشمیری لال ذاکر کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ وہ 1919 کو گجرات میں پیدا ہوئے اور 2016 میں چندی گڑھ بھارت میں وفات پا گئے۔ انہوں نے اردو میں بہت اعلیٰ شاعری کی۔ انہیں بھارت میں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام جب کشمیر جل رہا تھا، انگوٹھے کا نشان، اداس شام کے آخری لمحے، خون پھر خون ہے، ایک لڑکی بھٹکی ہوئی اہم ہے۔ اردو کے مشہور شاعر مجید لاہوری کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ 1913 میں وہ گجرات میں پیدا ہوئے اور پھر کراچی چلے گئے۔ صحافتی سرگرمیوں میں شامل رہے، اچھی اردو شاعری کی۔ 1957 میں وفات پا گئے۔ اردو کے ایک مشہور شاعر منموہن عالم کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ وہ 1925 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ شاعری کرتے رہے۔ اگرچہ گجرات میں اردو شاعری ہمیشہ سے رہی ہے، مگر ہم نے یہاں صرف چند شعراء کا ذکر کیا ہے۔ طوالت سے بچنے کی خاطر ہم جسٹس محمد الیاس، کاوش بٹ، فضل حق، فخر زمان، عبداللہ خان مستر گجراتی، عارف محمود مہجور رضوی، ظہور شاہ قادری، صدا گجراتی، شوق گجراتی، شاہین مفتی، ساقی گجراتی اور ظہیر کنجاہی جیسے عظیم اردو شاعروں کا ذکر نہ کر پائے، جس کا افسوس رہے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔